ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ وضو ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ عبادتیں ہمارے لیے کرنا جائز ہو جائیں جن کے لیے وضو کرنا ہم پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنا ہے، قرآن پاک کو چھونا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے یا سجدہ تلاوت کرنا ہے تو ہمیں وضو بنانا ہی ہے، ہم پر وضو بنانا فرض ہے۔ اب ہم وضو بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر وضو بناتے بناتے پیر ہم دھو رہے ہیں، آخری چیز، یا مسح کر رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں، اسی درمیان ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہونے سے یا اور بھی کوئی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ جو وضو آپ نے ابھی تک بنایا، مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھو رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ مسح کر رہے تھے یا پیر دھو رہے تھے، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ جو وضو آپ نے بنایا اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وضو جب آپ بنا رہے تھے تو اسی درمیان تو مطلب ناپاکی پائی گئی، تو اب جب ناپاکی پائی گئی تو جو پہلے پاکی تھی وہ ختم ہو گئی، ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد اب آپ نے استنجا کر لی یا ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو بالکل ٹھیک ایسے ہی اگر وضو بناتے بناتے اگر وضو ٹوٹ گیا تو وہ وضو آپ کا بیکار ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بلکہ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا تاکہ آپ چہرہ دھو سکیں، آپ وضو بنا رہے تھے، اب آپ نے چہرہ دھونا شروع کیا، اب آپ نے پانی اس طرح لیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اب میں چہرہ دھوں، اسی درمیان اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں اب یہ پانی جو ہے نا یہ بھی کسی کام کا نہیں رہا، اس کو بھی آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ اس لیے کہ پاکی کو بہت زیادہ اہمیت ہے عبادت میں، بلکہ وہ تو بیس ہے، وہ تو بنیاد ہے، اگر پاکی نہیں ہوگی تو آپ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں، کسی بھی اسٹیپ پر ہوں، کسی بھی جگہ پر آپ وضو بنا رہے ہوں، چاہے وہ آپ چہرہ دھو رہے ہوں، مسح کر رہے ہوں، پیر دھو رہے ہوں، اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے آپ کو پھر سے وضو بنانا پڑے گا۔ یہ اس مسئلے کا بالکل سیدھا جواب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بہت باریک چیز بتانا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ شرم کے وجہ سے نہیں پوچھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں انشاءاللہ میں بہت جلدی ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں تو مجھے ضرور بتائیں، جب زیادہ لوگوں کا میسج آئے گا تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا۔ دیکھیے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ پیشاب کر کے آتے ہیں، استنجا کر کے جب آتے ہیں تو انہیں قطرے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ یا کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب جب وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وضو بناتے بناتے میں یا وضو بنا کے اٹھنے کے بعد ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو علماء فرمائیں گے اگر وہ بیماری ہے تب تو کوئی بات نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تب تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو پھر سے وضو بنانا پڑے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا کوئی بھی چیز ہوئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو جو ابھی آپ نے بنایا وہ خراب ہو گیا، اب آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ بہت باریک چیز ہے، ملتی جلتی تھی اس مسئلے سے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جبکہ پیشاب کے قطروں کا علاج یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو بن سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات یہیں پر بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو گیس کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ گیس کی بیماری ہونا الگ چیز ہے، کبھی کبھی گیس ہونا الگ چیز ہے۔ یاد رکھنا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اگر گیس کی بیماری ہے تو بھی دیکھا جائے گا کہ کیسی ہے، کب وہ چیز پائی جائے گی تو وضو مانا جائے گا، کب وہ چیز پائی جائے گی تو وضو نہیں مانا جائے گا۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس بارے میں بھی ویڈیو دیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو مجھے بتائیے، میں ایک دم تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ لیکن اگر آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ کی گیس خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضو گیا، پھر سے آپ کو وضو بنانا پڑے گا۔ پیشاب کا قطرہ آ گیا تو بھی آپ کا وضو گیا۔ کہیں زخم تھا، اب اس میں سے خون نکلا لیکن بہا نہیں، سننا غور سے کیا بول رہا ہوں، نکلا لیکن بہا نہیں تو نہیں ٹوٹا، لیکن نکل کے بہہ گیا وہ خون تو پھر بھی وضو ٹوٹ گیا، پھر سے آپ کو وضو بنانا پڑے گا۔ جبکہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بن سکتی ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ
کہ اب آپ کا جب وضو ہو جائے گا تو آپ کی دوسری عبادتیں بھی آپ کے لیے کرنا جائز ہو جائے گی۔ یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، کسی نے پوچھا تو آپ اس کے ذریعے آپ تک یہ مسئلہ پہنچ گیا۔ امید کرتا ہوں ساری باتوں کو آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات پوچھنا ہے تو بالکل بلا جھجک پوچھیے، میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔